ان میں سب سے پہلے تو ہمارے جو محبوب اور ممدوح ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراً لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو۔ تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس سال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا بکر نے کہہ دیا، دیکھو تو کہنے والے کون ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں۔ حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا، ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی، حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے، ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے، تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ، اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا، صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے۔ اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ، اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے۔ میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں، مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشت بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔
बाजीद बुस्तामी के बारे में यानी जो जो बातें कशुल महजूब में उन्होंने क्लेम की है कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था, नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो हमारा अकीदा रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो इन पर वही होता है। ये बात सेम तज़किरतुल औलिया के अंदर भी लिखी हुई है, वहां तो एक स्टेप आगे गए हैं वो फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना जो मिसबाही साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे, अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। हाँ, तो खुद ये निगाहें मारते रहे और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के वट चढ़े सारी। हाँ, इन्होंने निगाह होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था। अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था जी। वो तो किसी बाबे नू खंगण भी नहीं देना क़यामत वाले दिन। वैसे तो आपको बताते हैं जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि उस दिन अंबिया भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। अच्छा, अंबिया नफसी नफसी कर रहे होंगे और बाबे कह रहे होंगे कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। बल्कि इससे अगली बात लिखी हुई है, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। ये बाजीद बुस्तामी ने, यानी मैं क्या कहूं कि बकवासियात इरशाद फरमाई, ये क्या ठीक है ना ही बायजीद है। 261 हिजरी में फौत हुए हैं ये अबू यजीद बुस्तामी, यजीद अब्बा जी, और साडे इमाम का नाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। और ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लेके आ रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुजूर सबसे पहले मैं शफात करूंगा और मेरी शफात कबूल की जाएगी, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा और सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा और दारोगा जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो अर्ज करेगा कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खोला जाए। हमारे इमाम जो है वो सेंटर्ड अराउंड प्रॉफिट हैं और इनके इमाम जो है वो अपने अराउंड सेंटर्ड है, ये फर्क है।